ہاتھ نہیں آیا. جب دشمن نے دیکھ لیا کہ ہم شام میں ناکام ہو گئے, ہم عراق میں ناکام ہو گئے, ہم بحرین میں, نائجیریا میں, پاکستان میں فرقہ واریت کو پھیلانے میں ناکام ہو گئے, جب یہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک نیا طریقہ کار, طریقہ واردات اختیار کیا, اور وہ طریقہ واردات یہ ہے کہ انہی کے درمیان سے اسی ابا کبا میں, شیروانیوں میں, اور ایسے لوگوں کو اٹھایا جائے کہ جو انہی کے درمیان رہتے ہو, انہی کے درمیان زندگی گزارتے ہو, ان کے چہرے کو مقدس بنا کے لوگوں کے درمیان لایا جائے تاکہ لوگوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور لوگوں میں اختلاف پیدا کیا جائے. وہ فتنہ اس وقت پاکستان میں اٹھا ہے, وہ غالیوں کا فتنہ ہے, وہ نصیریوں کا فتنہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں تشیع کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. اور آپ نے دیکھ لیا, آپ نے ابھی چند دنوں میں جو چند ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کو, آیت اللہ سیستانی کو اور دیگر مراجع, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو علماء کرام ہیں, متدین علماء کرام ہیں, قیادت ہے, اس کے خلاف جو آزاد سرائی کی ہے, اس کے خلاف جو ایک زہریلا زہر اگلنے کی جو مہم شروع کی ہے, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میں مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہوں, میں اولاد رسول ہوں, میں سید ہوں, میں اس مکتب میں آ نہیں سکتا, میں شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک میں علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل, یہ میرا کلمہ ہے, یہ میری شناخت ہے, اس کے بغیر میں تشیع کے دائرے میں رہ نہیں سکتا. مجھے نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں جو علماء کو مقصر کہتے ہیں اور علماء کو کہتے ہیں فضائل علی کے مخالف ہیں اور یہ اہل بیت کی ولایت کے مخالف ہیں. جو شخص بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل کا, کمالات کا اور ان کی ولایت کا انکار کرے, اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے, خدا کی لعنت ہو. لیکن جو شخص بھی علی کو اللہ کہے, جو شخص شرک کرے, مشرک ہو, اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. اس لیے کہ پاکستان میں اب تشیع کو اندر سے توڑا جا رہا ہے. بہار کے محاذ پر ہم نے اپنی پوری حکمت کے ساتھ, اپنی پوری طاقت اور توان کے ساتھ مقابلہ کیا. ہم نے ان ساری قوتوں کو ناکام کیا. ہم نے تکفیریوں کو منہ دیا اس ملک کے اندر, ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی تو کوئی ورث نہیں ہے اس پاکستان کے اندر. ہم نے پاکستان میں بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں کو منہ دیا اور ناکام ہو گئی وہ قوتیں. میں ان ولائیوں سے پوچھتا ہوں, جو ولائی سے مراد یہ حقیقی ولائی تو یہ نہیں ہے. حقیقی ولائی جو ہے علی بن ابی طالب کو مان کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کو حقیقی ولائی کہا جاتا ہے. یہ جو ولایت کے ٹھیکیدار بن کر گھوم رہے ہیں, میں پوچھتا ہوں, جب پاکستان میں مجالس میں دھماکے ہو رہے تھے, جب عزاداری پر پابندیاں لگ رہی تھی, جب عزادار مارے جا رہے تھے, تو یہ سارے چیمپئن کہاں تھے؟ جب شام کے اندر جناب زینب کے روزے پر حملہ ہوا تھا, راکٹ برسائے گئے, جناب سکینہ کے روزے پہ دھماکہ ہوا, سامرہ کے اندر امام حسن عسکری, امام نقی, امام زمان کی جو والدہ اور ان کی پھوپھی کا جو روزہ ہے, اس کو مزار کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. جب یہ سارے لوگ کہاں تھے؟ جب شام کے اندر مراجع عظام کے حکم پر یہ تمام لوگ شام کے اندر جناب زینب کے روزے کا دفاع کر رہے تھے, اصحاب کا دفاع کر رہے تھے, عراق کے اندر امام علی کے روزے کا دفاع کر رہے تھے. جب یہ سارے ولائی چیمپئن کہاں تھے جو اپنے آپ کو ولایت کا ٹھیکیدار اور ولایت کا چیمپئن سمجھتے ہیں؟ یہ اس وقت کہاں تھے؟ کوئی نہیں تھا. اس وقت سب کو پورے پاکستان میں سانپ سونگا ہوا تھا. لیکن آج جب ہم نے دیکھا مرجعیت کی طاقت کو, آج جب ہم نے دیکھا مرجعیت پوری دنیا کے اندر کامیابی کی طرف گامزن ہے اور تشیع اپنے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے, تو آج بازاری لوگوں کو مراجوں کے مخالف پہ اتارا گیا. رہبر معظم کو گالیاں دیتے ہیں, مراج عظام کو گالیاں دیتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں رک جاؤ. اور ایک اب اندرون سندھ کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے. ہمیں تو کہتے ہو ہم ایران کے ایجنٹ ہیں, ہمیں کہتے ہو ہم فلاں کے ایجنٹ ہیں. اگر ہم ایران کے ایجنٹ ہیں, بالفرض تمہاری بات کو مان بھی لیا جائے, تو تم کس کے ایجنٹ ہو وہ بتاؤ کہ جو پاکستان میں تشیع کو اختلافات میں ڈال رہے ہو, تشیع کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہو. تمہارے پیچھے کون سے ڈالر ہیں, تمہارے پیچھے کون سے ریال ہیں, تمہارے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ پاکستان میں جو بھی شیعہ رہتا ہے وہ پاکستان میں سب علی ولی اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں, علی ولی اللہ کا کلمہ دہرانے والے لوگ ہیں. پاکستان میں کوئی شیعہ اور وہ علی ولی اللہ کا مخالف ہو, پاکستان میں کوئی شیعہ رہتا ہو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہو, وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے. وہ دائرہ تشیع میں کیسے آ سکتا ہے جو علی کی ولایت کا اور اہل بیت کی ولایت کا انکار کرے؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور لوگوں کو جا کر اس ولایت کے نام پر علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہو, مراجوں کے رہبر کے خلاف زبان کھولتے ہو. اپنی زبان کو روک لو.
ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں انتشار ہو، اس ملک کے اندر اختلافات ہوں، گلی کوچے کے اندر مسائل پیدا ہوں. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ تمہیں بتا دیں کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی قوت رکھتے ہیں. جو شخص ولی فقہ کے خلاف زبان کھولے گا، جو فقہا کے خلاف، مراجوں کے خلاف، انقلاب کے خلاف زبان کھولے گا، اس زبان کو روکنا نہیں جانتے ہم، اس زبان کو کاٹنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، اس زبان کو کاٹنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. لہٰذا میں کہہ رہا ہوں ابھی موجودہ حالات میں جو سندھ میں چند لوگ پتہ نہیں کہ جن کا اگلا کون ہے، جن کا اگلا کیا ہے، پچھلا کیا ہے، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، وہ پورے سندھ کے چند ضلعوں میں جا کر سادہ شیعہ کو علی ابن ابی طالب کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، سادہ شیعوں کو علی ابن ابی طالب کے نام پر جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں. میں اپنے تمام مومنین سے کہتا ہوں ہوشیار رہیے، یہ آخری مارکا ہے، یہ آخری کوشش ہے. دنیا نے بم دھماکہ کرا کر دیکھ لیا، دہشت گردوں نے، دنیا کی طاقتوں نے بم دھماکے، خودکش حملے کرا کر دیکھ لیے کہ تشیع کو ہم دیوار سے نہیں لگا سکے، ہم عزاداری کو نہیں روک سکے، ہم سبیل کو نہیں روک سکے. اب انہوں نے نئے بہروپیوں کو نئے انداز میں طریقہ واردات کے تحت بھیجا ہے تاکہ تشیع میں اختلافات ڈالیں. لوگ ہوشیار رہیں، لوگ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، عراق کے اندر جب داعش کے سربراہ ابو بکر بغدادی نے کہا کہ میں کربلا میں امام حسین کا 40 چیلم نہیں ہونے دوں گا، تو آپ مجھے بتائیے اس وقت کون تھا کہ جس نے اعلان کیا تھا پوری دنیا کے اندر؟ وہ مراجع تھے. تہران سے آیت اللہ خامنائی نے اعلان کیا، عراق سے آیت اللہ سیستانی نے اور تمام مراجعوں نے اعلان کیا اور حکم دیا تمام شیعوں کو پہنچیں، عراق پہنچیں. ویزا فری کر دیا گیا، آن رائیول کر دیا گیا، اور تمام لوگ عزادار جب کربلا پہنچے تو اس سال عزاداری کرنے والوں کی تعداد 3.5 کروڑ تھی. کون کھڑا تھا دہشت گردوں کے مقابلے پر؟ کون تھا جس نے اپنی طاقت کو دکھایا اور قوت کو دکھایا، جس سے ناکام ہوئی وہ قوتیں جو تشیع کو توڑنا چاہتی تھی؟ اس لیے جب انہوں نے دیکھ لیا مراجوں کی طاقت کو، قوت کو، تو لہٰذا اب 2 کام کیے جا رہے ہیں. ایک، عزاداری کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں، رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، اور دوسرا مراجوں کی، علماء کی، فقہا کی توہین کی جا رہی ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. میں متوجہ کر رہا ہوں لوگوں کو، متنبہ کر رہا ہوں، میں ان کو تنبیہ کر رہا ہوں. ہم کمزور نہیں ہیں، بہت طاقتور لوگ ہیں. تمہارا سندھ کے اندر جینا دوبر کر دیں گے اگر ہم اپنے اقدام کرنے پہ آئے. لہٰذا کہہ رہا ہوں روک لو ان لوگوں کو. اور میں سندھ کے عوام سے بھی کہتا ہوں، سادہ لوگوں سے کہتا ہوں مت آؤ. آپ نہیں جانتے کہ جب پاکستان میں اور سندھ کے اندر علم کے مسائل ہوئے، جلوس کے مسائل ہوئے، تو کس نے ساتھ دیا؟ قیادتیں آپ کے ساتھ کھڑی تھی، علماء، قیادت آپ کے ساتھ کھڑی تھی، علماء آپ کے ساتھ کھڑے تھے. 254 یا 55 FIR مجلس اعضاء پہ 3 سال پہلے کاٹی گئی، وہ کس نے ختم کرائی؟ یہ کہاں تھے سارے لوگ؟ آپ کے علماء نے، قیادت نے ختم کرائی. سبیلوں کے مسائل ہوتے ہیں، جلوسوں کے مسائل ہوتے ہیں، کون اقدامات کرتا ہے؟ آپ کی قیادت اقدام کرتی ہے، آپ کے علماء اقدام کرتے ہیں. 21 رمضان کا جلوس جب روکا جا رہا تھا اسی شہر کے اندر، اور جب 21 رمضان کو جلوس کو روکنے کے لیے جب پوری قوت صرف ہوئی، تو کون لوگ تھے کہ جنہوں نے جلوس نکالا؟ یہ کہاں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر آپ کے علماء تھے، آپ کی قیادت موجود تھی. لہذا سادہ نہ بنو، دھوکہ نہ کھاؤ. یہ آخری مارکا ہے. ہم پاکستان میں اتنی آسانی سے رہبر کے خلاف، انقلاب کے خلاف اور قیادت کے خلاف، علماء کے خلاف کسی کو عزا سرائی کرنے نہیں دیں گے. آخری بار کہہ رہا ہوں، روک لو اپنے آپ کو. پھر ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اقدام کریں اور جب ہم اقدام کریں گے تو پھر تم دیکھو گے کہ یہاں کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.